ہم جو ہے پاکستان نے دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں اپنے ملک میں ان کا بھی خاتمہ کیا ہے. حالانکہ اس کے برعکس بھارت جو ہے وہ خود دہشت گردی میں ہمیشہ ملوث رہا ہے اور اس نے دہشت گردوں کو فروغ بھی دیے. پچھلے 20 سالوں کا اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں کہ جو بدترین دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، 70,000 سے زائد قیمتی جانیں جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس دہشت گردی میں ضائع ہوئی ہیں. 70,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی میں، جس میں ہمارے عظیم لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئیں، جس میں ہمارے ورکران بھی شہید ہوئے، جس میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کی. ہماری مسجدوں پر حملے ہوئے، ہماری امام بارگاہوں پر حملے ہوئے، ہمارے سیاسی جلوسوں پہ حملے ہوئے، اور بہت بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات. اور میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا سب سے جو بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا APS سانحہ، جس میں معصوم بچوں کی نے جام شہادت نوش کی، وہ بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہوئے. تو جو بھارت جو کہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے اور جو پوری دنیا میں جھوٹ بولنے کا ماہر ہے، تو جب جو ملک جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، کیا اتنی دہشت گردی کبھی بھارت میں ہوئی ہے؟ اگر بھارت ہر چیز کا الزام، ناکام الزام پاکستان پہ لگاتا ہے، تو آج تک کوئی ایک الزام بھارت ثابت کر سکا ہے؟ اور جو پاکستان میں بدترین دہشت گردی ہوئی ہے، چاہے اس میں مختلف گروپس کی سپورٹ ہو، چاہے بلوچستان میں دہشت گردی ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو، چاہے کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، یا مختلف اوقات میں بھارت نے لوگوں کو سپورٹ کی ہے، تو کیا ان سب چیزوں پہ جہاں پہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، جہاں پہ بھارت کی انوالومنٹ ملی ہے، بھارت نے ان نیٹ ورکس کو فائنینشیل مورل ٹریننگ کی سپورٹیں کرتا رہا ہے، اس پہ بھارت کی خاموشی کیوں ہے؟ کیا بھارت کی عوام یہ دیکھنے سے قاصر ہے کہ کس طریقے سے ان کے ملک کے سربراہان ہمیشہ سے اور ان کے ملک کی ایجنسیاں ہمیشہ سے ان دہشت گردیوں اور ان کے نیٹ ورکوں کو فروغ دیتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف، جس میں کہتے ہیں کہ جی سامنے آپ فگرز کو لے کے آئیں کہ میں نے ایک مثال دیا کہ پچھلے 20 سال میں بھارت میں دہشت گردی میں کتنے لوگ مرے ہیں، اور پاکستان میں پچھلے 20 سال میں نے کہا کہ 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو کیا یہ فگرز، یہ اسٹیٹس دنیا نہیں دیکھتی ہے؟ تو پاکستان جس نے ہمیشہ نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردوں سے لڑتا ہوا آیا ہے، ہماری فورسز دہشت گردوں سے لڑتی ہوئی آئی ہیں، ہماری عوام نے بہت بڑا سفر کیا ہے دہشت گردی کا، اور اگر ہمارے ملک پر الزام لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس کے علاوہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے جو معصوم کشمیریوں کے ساتھ کیا، کیا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ جو وہاں پہ کشمیری جو کہ حق خود ارادیت کی تحریک چلا رہے ہیں، کشمیری لیڈران آج دن تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھارت کی سو کالڈ ڈیموکریسی کہاں چلی گئی؟ اور بھارت کیوں یہ چیز کرنے سے قاصر ہے کہ کشمیری عوام کو یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے بنا پر انصاف دے؟ وہ کشمیری جو کہ بھارت میں نہیں رہنا چاہتے، وہ کشمیری جو کہ بھارت میں وہ ظلم اور ستم جو وہاں پہ برپا جا رہا ہے، معصوم
عورتوں پر، معصوم کشمیریوں پہ، اور جس طریقے سے پیلٹ گنز کے ذریعے ان مظاہرین کو ہمیشہ مارا گیا، شہید کیا گیا، وہاں پہ ہزاروں مجاہدین کو، ہزاروں ان لوگوں کو جو کہ کشمیر کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جو آواز اٹھا رہے تھے، اس پہ بھارت کی خاموشی کیوں ہے؟ اس کے علاوہ بھارت نے ہمیشہ پروپیگنڈا کیے، پلوامہ کا جو ڈرامہ رچا کے پھر آرٹیکل 370 کے ذریعے جو کشمیریوں پر جو ایک نئے قوانین نافذ کیے گئے، جو کہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے اور ان قراردادوں کی وائلیشن ہے جس قراردادوں کے ذریعے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کیا گیا. اور یہ ساری مودی سرکار جب بھی حکومت میں آئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے مائنورٹیز کو نقصان پہنچایا ہے بھارت میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. صرف مسلمان نہیں، سکھ کمیونٹی جس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں اور سکھوں کی نسل کشی بھارت نے شروع کی ہوئی ہے، اور ان کی دہشت گردی کی مثالیں صرف بھارت تک نہیں ملتی، ان کی دہشت گردی کی مثالیں انٹرنیشنل بھی ملتی ہیں، جہاں پہ کینیڈا جیسے مثال بھی موجود ہے، یا باقی جگہوں پہ جس طریقے سے بھارتی حکومت کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے، جو کہ اس وقت بھی ہر جگہ پہ جاری ہے. بھارت نے پاکستان پہ بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگائے. بھارت نے، اور ہمیشہ سے بھارت اس طریقے سے ثبوت کے بغیر جو الزامات لگاتا رہا ہے، جس کے ان کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہیں، اور وہ صرف ایک بغض ماویہ میں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت نے پورا ڈرامہ خود رچایا ہے کہ وہ جو ایگریشن چاہتا ہے پاکستان کے خلاف، جو اس کی بدنیتی ہے پاکستان کے خلاف، اس کو جاری رکھ سکے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی الزامات لگائیں اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان ہر قسم کی آزادانہ تحقیقات کو ویلکم کرتا ہے، پر بھارت خود واقعات کر کے اور خود بہانے بنا کر جس طریقے سے جنگی جنون مودی سرکار اور بھارتی فوج کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اس سے پاکستان نہ خائف ہے نہ پاکستان ڈرتا ہے. آج بھی پاکستان کے پاس بدنام ترین دہشت گرد کلبھوشن یادو جیسے لوگ پاکستان کی تحویل میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث رہے ہیں، جن کے ٹھوس شواہد آج بھی حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں. پہلگام واقعہ جس میں 7 لاکھ بھارتی فوج پہلگام میں موجود تھی، یہ انڈیا کا سیکورٹی لیپس ہے. یہ بھارت کی آرمی جو ہے، جو 7 لاکھ وہاں پہ باقی کیا کر رہی تھی کہ 3-4 لوگ آئے اور واقعہ کر کے گئے، اور وہ ایل او سی سے بہت دور علاقہ موجود ہے، اور آج دن تک کوئی بھی چیز بھارت ثابت نہیں کر سکا ہے. یہ فیک آپریشنز بھارت نے پہلے سکھ برادری کے خلاف بھی کیے، یہ فیک آپریشن بھارت نے اس وقت بھی جاری کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جنگی جنون اگر بھارت نے پورا کرنا ہے تو اپنا پورا شوق کر لے. پاکستان فوج، پاکستان کی عوام ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے.